خلیفہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض، خلیفہ اور خلافت۔ لغت عرب میں خلافت دوسرے کی نیابت کو کہا جاتا ہے اور خلیفہ کسی کے جانشین اور قائم مقام کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی ان آیات میں لفظ خلیفہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، اس کے بعد ان میں سے ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث بنی۔ سورہ مریم میں اشارہ قدرت ہے، پھر اس کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ پر جس قوم کو چاہے لے آئے۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں۔ حدیث نبوی میں یہ لفظ خلیفہ اور خلیفہ جانشین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا، خدایا میرے خلفاء پر رحم فرما، خدایا میرے خلفاء پر رحم فرما، خدایا میرے خلفاء پر رحم فرما۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث اور میری سنت کی روایت کریں گے۔ دور صحابہ میں بھی لفظ خلیفہ اپنے لغوی اور لفظی معنی میں ہی استعمال ہوتا رہا ہے، جیسا کہ خلیفہ اول کے عہد میں کے متعلق ابن اسیر نہایت اللغت میں لکھتے ہیں، ایک عرابی حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں۔ عرابی نے کہا پھر آپ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں خلیفہ نہیں بلکہ ان کے بعد خلفا ہو۔ ابن اسیر لکھتے ہیں، خلفا اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ اور بھلائی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر نے عذرائے تواضع اپنے آپ کو خلفہ کہا تھا۔ خلیفہ ثانی کے عہد کے متعلق سیوطی تاریخی الخلفاء میں لکھتے ہیں، ان کے حالات اور فیصلوں کی فصل۔ عسکری نے اوائل، عبرانی نے الکبیر اور حاکم نے مصدرک میں لکھا، یک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ حضرت ابو بکر جب کوئی تحریر فرمان جاری کرتے تو وہ یعنی خلیفہ رسول کی طرف سے لکھا کرتے تھے، اور جب حضرت عمر کوئی تحریری فرمان جاری کرتے تو وہ یعنی ابو بکر کے جانشین کی طرف سے لکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے امیر المومنین کی طرف سے ایسے کے الفاظ کس نے استعمال کیے؟ ابو بکر بن سلیمان نے کہا، مجھ سے شفا نے بیان کیا اور وہ مہاجری خاتون تھی۔ جب حضرت ابو بکر کوئی تحریر فرمان جاری کرتے تو سرنامہ پر لکھتے من خلیفۃ الرسول اللہ، اور جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو وہ یہ عبارت لکھا کرتے تھے من خلیفۃ تو خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی جانشین رسول کے جانشین کی طرف سے، یعنی لیکن وہ اس تحریر پر خود بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے عامل عراق کی طرف خط لکھا کہ وہ 2 عقل مند اشخاص کو ان کے پاس بھیجے جن سے عراق کے حالات معلوم ہو سکیں۔ عامل عراق نے لبید بن رابعہ اور عدی بن حاتم کو بھیجا۔ جب وہ مدینے آئے اور مسجد نبوی میں پہنچے تو ان کی ملاقات عمرو بن العاص سے ہوئی اور انہوں نے اس سے کہا، امیر المومنین سے ہمارے لیے اجازت حاصل کرو۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر عمرو بن العاص بہت خوش ہوا اور کہا، تم نے ان کے لیے بہترین لفظ کا انتخاب کیا ہے۔
عمر حضرت عمر کے پاس گیا اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا تو نے یہ نام کہاں سے تلاش کر لیا؟ عمر نے اس نے واقعے کی اطلاع دی اور کہا ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں۔ کچھ دن کے بعد حکمرانوں کے لیے لفظ امیر المومنین رائج ہوا۔ نووی اپنی کتاب تہذیب میں لکھتے ہیں حضرت عمر نے لوگوں سے کہا تم مومن ہو اور میں تمہارا امیر ہوں، اس لیے ان کا نام امیر المومنین رکھا گیا، ورنہ اس لفظ سے پہلے انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ امیر المومنین رائج ہوتے ہی لوگوں نے سابقہ الفاظ چھوڑ دیے کیونکہ وہ کافی طویل تھے۔